السلام علیکم ویورز، آمنے سامنے کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج پرانے پولیٹیشین، سیزنڈ پولیٹیشین اشرف سونا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ماضی میں تو یہ فاؤنڈر ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور انہوں نے ایک سال پہلے تقریباً جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کو۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ تھینک یو سر کاشف، شکریہ۔ مہربانی۔ میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا نوبت آئی کہ آپ کو پیپلز پارٹی چھوڑنی پڑی؟ آپ تو نظریاتی کارکن تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے سچی پاس۔ بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی پیپلز پارٹی کا بہت احترام ہے میرے دل میں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پارٹی جو ایک نیا نظام لے کے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے ذریعے آئی تھی، اور جس نے اپنے نئے نظام کی طاقت تسلیم بھی کروائی تھی، جی ہاں، سیونٹیز میں کی تھی، دو بین الاقوامی شخصیات کی شہادت کے بعد جو طرز حکومت اس پارٹی نے اپنایا، اور ہم اگرچہ اس وقت اس پارٹی کے اس طرز نظام حکومت میں حصے دار تھے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بھی کہتا تھا، بطور منسٹر کہتا تھا کہ یہ نظام حکومت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی شان کے مطابق نہیں ہے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہم سے کچھ اور تقاضا کرتی ہے۔ وہ تقاضا کرتی ہے کہ جو سیاسی ویژن انہوں نے قائم کیا تھا اس کے مطابق طرز حکومت اپنایا جائے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ دو وزرائے اعظم کابینہ کے بہت زیادہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، ان کا طرز سیاست کیا تھا، طرز حکومت کیا تھا، اسے پیپلز پارٹی کو، لیکن اس سارے ٹینیور میں تو آپ ان کا حصہ رہے نا جی، آپ ساتھ دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ وہ اس نظام حکومت کا میں حصہ تھا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں، پریزیڈنسی میں، گورنر ہاؤس میں جتنی پارٹی میٹنگز ہوتی تھی، ہر ایک میں ضرور یہ کہتا تھا کہ ہمیں سیاست کے اندر ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو عزت کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں، جو پیسے کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں، انہیں بہت وقت دے دیا۔ کیا آپ کی بات نہیں سنی جاتی تھی؟ میری بات جتنی توجہ سے آصف علی زرداری سنتے تھے، اسی لیے تو میں اور سروائیو کر گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ وہ میری بات سنتے تھے، لیکن ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا جس سے وہ آخر دن تک، اور میرا خیال اب تک بھی، وہ اس سے باہر نہیں نکلے۔ اشرف سونا صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کانٹراڈکشن آ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کی بات بھی سنتے تھے، لیکن آپ کی جو تجاویز تھیں پارٹی کو بچانے کے لیے، بھٹو لیگیسی کو بچانے کے لیے، اس پہ عمل بھی نہیں کیا گیا۔ دیکھیں کاشف، اس میں میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کریڈٹ دوں گا کہ وہ اپنے کارکن کی بات سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ سیاسی رویہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں اس میں جو دوسرا پہلو ہے، اس کے باوجود کہ وہ اختلاف رائے برداشت کرتے تھے، لیکن اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلے، اور یہی نقصان یہ آصف علی زرداری کی لیڈرشپ کو آپ جی میں آصف علی زرداری صاحب، لیکن ہاؤ ڈو یو کمپیئر کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے، بھٹو صاحب کی تو خیر چلیں پرانی بات ہو گئی، وہ تو ایوری باڈی نوز کہ اپنے ورکر سے بڑا پیار کرتے تھے، محترمہ بھی ورکر سے پیار کرتی تھی، لیڈران سے پیار کرتی تھی اپنے، کیسے ان کو کمپیریزن کیسے کریں گے آصف علی زرداری صاحب کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو؟ آصف علی زرداری صاحب کے تمام تر احترام کے باوجود بے نظیر بھٹو سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہی تو دیکھیں نا جی، ہیڈ تو کیا نا جی انہوں نے۔ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب ڈرائنگ روم کی پولیٹکس کے ماسٹر ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہر چیز کی ماسٹر تھی۔ آصف علی زرداری صاحب چند لوگوں کو مینج کر کے حکومت بنانا چاہتے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ سب کو شامل کر کے نظام سیاست بنانا چاہتی تھی۔ آصف علی زرداری صاحب کا اور بے نظیر بھٹو کا کوئی موازنہ نہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ایک فرینڈلی اپوزیشن کا ایک کنسیپٹ لے کے آیا گیا، کیا محترمہ بے نظیر بھٹو پاسٹ میں جو ہیں، اب پاکستان کی ہسٹری ہے، لاہور سے ہی لانگ مارچ بھی کرتی رہیں اور اپوزیشن کا بڑا سٹرونگ رول پلے کرتی رہیں، اس کے بعد 2008 کے بعد جو ہمارے عوام نے دیکھا کہ ایک مین سٹریم پارٹی جو کہ چاروں صوبوں میں تھی، اور اس کے ساتھ بھٹو لیگیسی چل رہی تھی، شہداء کی مطلب اس کے ساتھ ایک لیگیسی چل رہی تھی، وہ جماعت ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت میں رہی کہ جو ان کے لیڈران کو گالیاں بھی نکالتے رہے، پولیٹیکل وکٹمائز بھی کرتے رہے۔ کاشف، اس میں یہ جو محترمہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اس میں ایک خاص بیک گراؤنڈ تھی کہ دونوں اس وقت جلا وطن تھے اور عامریت نے پاکستان کے لیے ان کے دروازے بند کیے ہوئے تھے، اس لیے اس وقت ایک خاص انداز کے ساتھ یہ معاہدہ جو تھا، وہ تو ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھا نا جی۔ نہیں وہ
اصل میں وہ پاکستان کی سیاست کے لیے تھا، اصل میں چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کے مستقبل کے لیے تھا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے دو فریق جو ہیں کیا وہ سیاسی تاریخ کے حوالے سے ہم پلہ ہیں؟ کیا دونوں کی جو سیاسی پیدائش ہے وہ ایک زاویے پہ ہے؟ کیا دونوں کا سیاسی نقطہ نظر کہیں آگے میچ کرتا ہے؟ نہیں. محترمہ بینظیر بھٹو اس دنیا کے بہترین سیاستدان کی بیٹی تھی. نواز شریف تو ضیاء الحق کی پیداوار تھے نا. اس لیے دیکھیے میں یہ کہتا ہوں یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی دانش تھی کہ جن لوگوں نے ماشاء اللہ کے پیٹ سے جنم لیا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو بھی سیاست کے اندر قومی دائرے میں لانے کی کوشش کی. سیاست کے اندر لانے کی کوشش کی. میں آپ کو ایک زبردست واقعہ سناتا ہوں. یہ شہباز شریف کے ساتھ میں وہاں پہ تھا ترکی کے دورے پہ بطور چیف منسٹر مجھے لے گئے. تو جب ہم وہاں عبداللہ گل سے ملے جو ترکی کے صدر تھے تو شہباز شریف صاحب نے میرا ان سے تعارف کروایا کہ یہ پیپلز پارٹی کے حصے سے میری کیبنٹ کا حصہ ہے. تو عبداللہ گل نے فوراً ایک بات کی. انہوں نے کہا شہباز شریف سے کہ جب آپ نے لندن میں بیٹھ کے 2008 میں پاکستان کے قومی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے عبداللہ گل کو 2 دفعہ فون کر کے کہا کہ نواز شریف آپ کے دوست ہیں ان کو کنونس کریں کہ انتخابات کے بائیکاٹ کا مطلب ہے پرویز مشرف کو راستہ دینا. اور انہوں نے 2 دفعہ مجھے فون کر کے کہا کہ میاں صاحب کو مجبور کریں کہ وہ انتخابات کے حصہ لیں. سر یہ آپ دیکھیں فرق دیکھیں کہ ایک محترمہ بینظیر بھٹو اپنے سیاسی مخالف کو بھی انتخابات میں لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب سیاست کے لیے نہیں اقتدار کے لیے نواز شریف کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا تو سونا صاحب آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ منظور بھٹو کے رویے سے تنگ آ کے اپنے پارٹی چھوڑی پاکستان پیپلز پارٹی. ہاں یہ بڑا فیکٹر یہ ہے کہ میں مخالف تھا اس بات پہ کہ منظور بھٹو پیپلز پارٹی کا چہرہ نہیں ہے. منظور بھٹو پیپلز پارٹی کا سیاسی نقطہ نظر والا شخص نہیں ہے. اس لیے آپ ان کو اتنے بڑے صوبے کا صدر کیوں بنا رہے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں کتنا ڈیمیج کیا پنجاب میں منظور بھٹو نے؟ ڈیمیج یہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے 2008 کی اسمبلی میں جو 90 ارکان اسمبلی تھے ان میں سے 45 جو ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں. پورے کے پورے ضلع جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں, سب پیپلز پارٹی چھوڑ گئے. ہاں یہ مجھے آپ کریڈٹ دیں کہ لوگ خاموشی سے چھوڑ گئے, میں نے چیلنج کر کے چھوڑا اور میں نے یہ میڈیا پہ پارٹی کے اندر ہر لیڈرشپ کے سامنے یہ کہا کہ یہ منظور بھٹو پورس کا ہاتھی ہے, اس نے پیپلز پارٹی کو کھا جانا. اور آپ دیکھ لیں میری بات سچی ثابت ہوئی. اس وقت زرداری صاحب مجھے کہتے تھے خاموش ہو جاؤ. میں نے کہا یہ خاموشی جو ہے یہ مجھے پیپلز پارٹی کی وفاداری سے باہر نکال رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیصلہ کریں کہ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کا چہرہ دینا ہے یا سیاسی سوداگروں کے حوالے اشرف سونا کرنا. صاحب 2002 سے 2007 تک بھی آپ ایم پی اے رہے. اس وقت تو محترمہ بینظیر بھٹو لائف تھی. کون اس کو آپ کی جو اپوزیشن تھی, آپ یہاں پہ تھے پاکستان میں تھے وہ باہر تھی, کون اس کو لیڈ کرتا تھا اس وقت؟ جی پیپلز پارٹی کو محترمہ ہی اس وقت لیڈ کرتی تھی. 2002 کے انتخابات کے بعد وہ ہمیں پوری رہنمائی دیتی تھیں. دبئی ہم میں یہیں سے شروع کریں گے. 2002 سے 2007 کا جو ٹینیور تھا آپ کا ایز اے ایم پی اے. ہمیں کمرشل بریک پہ جانا ہے. تھینک یو. پیپلز یو واچنگ آمنے سامنے, اسٹے ٹیونڈ, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز, یو واچنگ آمنے سامنے. جی 2002 سے 2007 کی بات ہو رہی تھی. آپ ایم پی اے تھے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میری زندگی کا جو بہترین سیاسی پیریڈ ہے وہ یہی 2002 سے 2007 تک. اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ میں روسکندر اقبال کے صاحب کے ساتھ ان کے پینل میں ایم پی اے منتخب ہوا تھا. لیکن وہ تو سوئچ کر گئے. انہوں نے وہ پیٹریاٹ بنا لی اور میں ان کے ساتھ نہیں گیا, میں پیپلز پارٹی میں رہا. اس کی وجہ سے مجھے پیپلز پارٹی نے بڑی عزت دی اور مجھے لوگوں نے بڑی عزت دی. یہ پولیٹیکل لوائلٹی تھی نا جی. بلکہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شخص تو ہے اسکندر اقبال کی وجہ سے پولیٹکس, یہ تو اس کے ساتھ گیا. لیکن میں 5 سال نہیں گیا. اور وہ جو ایک دور تھا وہ ہمیں ایک سیاسی ایکٹیویٹی, جدوجہد اور سیاسی عمل کے نتیجے میں
جو ہمارا احترام اور عزت اس وقت پیدا ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں اپوزیشن میں تھا تو میں انتخاب جیت گیا 2008 کا، 2008 اور جب میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھا تو 2013 میں انتخاب ہار گیا۔ بہت بری طرح ہار گیا جی۔ ہاں بری طرح، میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہاریں گے، سوچا بھی نہیں تھا اس طرح سے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی سیاست ہمیشہ آپ کو عزت دیتی ہے، اس لیے کہ آپ سیاسی عمل کے ذریعے اسٹرگلز دیتی ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت ہم عوام کے حقوق کے لیے ایک اچھی فائٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو، بیوروکریسی کے آگے بے بس، سیاسی پالیسی کے آگے بے بس، لوگوں کی بہت زیادہ توقعات کے صاحب آگے بے بس۔ 2008 سے لے کے 2011 تک آپ منسٹر رہے کہ جی لیبر اور ہیومن ریسورسز کے، کیسا ٹینیور تھا یہ 3 سال جو تھے، کیونکہ مرکز میں آپ کی حکومت تھی، ادھر میاں شہباز شریف صاحب تھے؟ دیکھیں سر، اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ جو ہم پنجاب حکومت کا حصہ تھے، اس میں میرے دوسرے کولیگز تو کہتے ہیں وہ بے بس تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم بے بس نہیں تھے۔ اچھا، اس لیے بے بس نہیں تھے کہ جب آپ کی جماعت کا چیف منسٹر نہیں ہے تو آپ ایک پروٹوکول سے باہر ہیں، آپ کو اپنی جماعت کے مفاد کا خیال کرنا ہے، چیف منسٹر کی جماعت کے خیال نہیں کرنا۔ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو بے بس نہیں تھا، جو میں کرنا چاہتا تھا کر لیتا تھا، کر سکتا تھا۔ عام پرسیپشن تو یہی کہ میاں شہباز شریف صاحب تو اپنے منسٹروں کو بھی ملنے سے مطلب جو ہے وہ گریزاں نظر آتے ہیں، اور جو پچھلا دور تھا آپ کئی پیپلز پارٹی کے منسٹر جو تھے اس وقت گلہ کرتے نظر آتے تھے۔ اگر مسلم لیگ کا چیف منسٹر اپنی مخلوط پارٹی کے دوسرے رکن کو نہیں ملتا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میڈیا پہ کہتے ہو، اپنی جماعت کے اندر کہتے ہو، آپ ان سے کہتے ہو کہ میاں صاحب اگر آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم الگ ہیں۔ یہ نوبت تو آ گئی تھی نا، نوبت ایک دفعہ آ گئی تھی۔ یہی مجھے آپ وہ مفاہمت کی سیاست کی جو بات کر رہے تھے، میں نے زرداری صاحب سے ایک دفعہ کہا، ایک بہت بڑا کرپشن کا کیس میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں پکڑا، تو میں نے زرداری صاحب سے کہا کہ اتنی بڑی کرپشن کے کیس کے اندر مجھے اب وزیر رہنے کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں مفاہمت سے یہ سیاست کر رہا ہوں، حکومتیں چلا رہا ہوں، اگر تم ریزائن کرو گے تو آپ کے دوسرے ساتھیوں کو بھی ریزائن کرنا پڑے گا۔ آپ پرانے سیاستدان ہیں، آپ نے عوام کی سیاست کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا یہ سٹانس ٹھیک تھا کہ ایک بہت بڑا آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ ثابت ہو گیا اب غلط تھا، سارا کچھ غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کاشف، سندھ کے اندر کوئی شخص بھی پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی دوسری جماعت میں بچا نہیں ہے، بچا نہیں، اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی میں کوئی نہیں بچا ہے۔ لیکن جو بڑا صوبہ ہے 64% پاپولیشن سے وائپ آؤٹ ہو گئی۔ یہی ہوا نا کہ اب پی ٹی آئی نے جگہ لے لی ہے پنجاب کے اندر، اپوزیشن کی جگہ لے لی ہے، اور اب ہر شخص کہتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نون لیگ کا مقابلہ کرے گی، تو سکیٹ لیا آصف علی زرداری صاحب نے، اپنے آپ کو محدود کر لیا سندھ کی۔ اگلے الیکشن میں جب بھی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ میں کیا کر پائے، کیا پرفارم؟ کیونکہ پنجاب میں تو نظر آ رہا ہے کہ جو اگلا الیکشن 17 میں ہوتا ہے یا 18 میں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کی کوئی پلیس نظر نہیں آ رہی ہے۔ سندھ میں کیا پرفارمنس ہوگی ان کی؟ جی اس پہ اوپر تبصرہ کرتا ہوں، اس کے اوپر میں کوئی پشین گوئی نہیں کرتا، تبصرہ کرتا ہوں۔ نہیں، مجروحی حالات بتا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے نا، میں آپ سرچ کروں، پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کی، وہ عام شخص کے لیے سیاست ہے۔ آپ کو سندھ کے اندر عام شخص کہیں نظر آتا ہے؟ آپ کو وڈیرے نظر آتے ہیں، آپ کو ملوں والے نظر آتے ہیں، آپ کو پیر نظر آتے ہیں، آپ کو سید نظر آتے ہیں، آپ کو وڈیرے نظر آتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں جو حکومت کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور سندھ کا جو با اثر شخص ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے۔ زرداری صاحب کہتے تھے سندھ میں کوئی دروازہ نہیں چھوڑوں گا جہاں میری جماعت کے علاوہ کوئی جا کے کھٹکھٹا سکے۔ وہاں کا طرز سیاست اور طرز حکومت جو سندھ کا ہے، ابھی تھوڑا سا آپ 5% ان کو نمبر دے لیں، وہ پیپلز پارٹی کے سیاسی فلسفے کے بالکل قریب نہیں ہے۔ وہاں لوگ سیاسی طور پہ قید ہیں پیپلز پارٹی کے، اور کچھ تناسب ایسا ہوگا لوگوں کا جو بھٹو خاندان سے عقیدت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ خود غرض، مفاد پرست، موقع پرست لوگ جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے گرد ہیں۔ ایک بات تو ہمارے ویورز کو کلیئر ہو گئی کہ آپ رویے جو تھے پیپلز پارٹی کے لیڈران کے، خاص طور پہ میاں منظور وٹو صاحب کا جو ایٹیچیوڈ تھا، اس کی وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑی۔ لیکن آپ جب پی ٹی آئی میں آپ شامل ہوئے تو وہاں پہ بھی آپ کو ترین صاحب جو ہیں، جہانگیر ترین صاحب،
ان کے ایٹیچیوڈ سے بھی آپ کو کچھ مطلب ظاہر ہے کہ تحفظات؟ دیکھیں کاشف، اس میں یہ تھا کہ میں پیپلز پارٹی ضلع اوکھلا کا صدر تھا جی اور منظور وٹو پنجاب کے صدر تھے. وہ ضلع کے اندر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہٹا کے اپنے عزیز و اقارب کو پارٹی عہدوں پہ لانا چاہتے تھے. ایک براہ راست کلیش تھا. پی ٹی آئی میں میرا براہ راست کلیش کسی سے نہیں ہے. مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کسی بھی پی ٹی آئی کے رہنما کے ساتھ. لیکن میں آپ سے ایک ضمنی سوال کروں گا کہ کیا آپ کو اسی طرح ورکرز کی رسپیکٹ یہاں پہ ہے جیسے کبھی پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھی؟ ابھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت. ہاں نہیں، میں کاشف اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس طرح سے پی ٹی آئی کے سیاسی کارکن کا میرے سے دوستی نہیں ہے جس طرح سے پیپلز نہیں، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ کیا اسی طرح رسپیکٹ اور لیڈرشپ سے پیار کرتے ہیں وہ جیسے محترمہ کیا کرتی نہیں. تھی؟ دیکھیں سر، میں ایک آپ سے شیئر کروں بات. زندگی کے میں اندر اور سیاسی عمل کے اندر جو دوستی، احترام اور محبت تکلیف کے اندر جنم لیتی ہے، وہ دوستی، محبت، احترام کبھی آپ کو خوشگوار ماحول میں نہ میسر نہیں آ سکتی. جن لوگوں کے ساتھ آپ نے جیل میں کاٹی ہو، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے سڑکوں پہ جلوس نکالے ہوں، جن سڑکوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوں، وہ ایک دوستی کی جو گریوٹی ہے نا، اس کو نہیں ناپا جا سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ 2002 سے 8 کی اسمبلی کے دوران جو ارکان اسمبلی کی آپس میں محبت تھی، وہ 2008 سے لے کے 2013 کے درمیان یوں کہہ لیجئے کہ بھوک کی محبت ہے، وہ طاقتور ہوتی ہے اور خوشحالی محبت کو جنم نہیں دیتی. اس لیے پیپلز پارٹی کی ساتھ جتنی سٹرگل ہم نے کی اور جو احترام پیپلز پارٹی کے کارکن نے مجھے دیا اور جو مجھے انہوں نے کامیاب کیا مسلسل تحریک انصاف میں، ابھی اس میری محنت ابھی بقایا ہے. مجھے پی ٹی آئی کو تو پھر آپ زیرو سے شروع ہو گئے؟ جی زیرو سے. میں بالکل اس پہ زیرو پہ ہوں، اس وقت زیرو پہ ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل بھی ہے آپ کی. نہیں، اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی نے مجھے اون کیا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر مجھے لیکن اب تو سونا صاحب بہت بڑی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنا دی. آپ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی تھی. نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کمپیئر کریں تو محترمہ نے جو بنائی تھی وہ بڑی افیکٹو بھی تھی اور وہ سب کو بائی نیم جانتی بھی تھیں، سب سے ڈسکس بھی کرتی تھیں. ایسا جو مشاورت ہے یہاں بھی ہوتی ہے؟ نہیں کاشف، یہ جو ہے نا اس کا تنظیمی ڈھانچہ، آرگنائزیشن سٹرکچر جو ہے وہ ابھی سٹرونگ نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کا ایک طویل عرصہ ہے. پی ٹی آئی ابھی اس راستے میں ہے، پی ٹی آئی ابھی ارتقاء کے عمل میں ہے. تو یہ روایات ابھی پی ٹی آئی میں نہیں بن رہی. پیپلز پارٹی کے اندر روایات ہیں، وہاں پتہ ہے کہ یہ ایکشن ہوگا تو اس کے رد عمل میں یہ ایکشن ہوگا. آپ کو اتنی بڑی سیاسی جماعت جسے میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سیاسی میراث بھی تھی، ٹھیک ہے جی، اس کو ادھر سے سوئچ کرتے ہوئے اب آپ پرابلمز کو فیس تو نہیں کر رہے ہیں جی؟ یہ فیصلہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے. پیپلز پارٹی کے سیاسی رویے کے اندر جتنی خوشبو تھی، پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگوں کی وجہ سے کہیں زیادہ سانس بند ہو رہا تھا. سانس بند ہو، خوشبو کم تھی، سانس بند ہو رہا تھا. لیکن دیکھیں، پیپلز پارٹی کا احترام اب بھی دل میں بہت رکھتا ہوں. لیکن کیا وہ پیپلز پارٹی تو اب نظر آتی ہے آپ کو بھٹو صاحب کی؟ نہیں سر، پیپلز پارٹی کا نہیں، اس ملک کا نقصان کر دیا اس مفاہمتی پالیسی نے. ملک کی سیاست کو کمزور کر دیا. میں تو اسے کہتا ہوں کہ یہ مفاہمتی پالیسی جو عوام کے حقوق پہ سودے بازی ہے جی اس وقت جس طرح سے چلا آپ کہہ لیں میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں، آپ کہہ لیں میں اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ جو ایک فضول گفتگو میاں برادران 2013 کی الیکشن کمپین میں کرتے تھے، لٹکا دیں گے، گھسیٹ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ تو مکمکا ہے. سیاسی بیان بازی پہ مکمکا ہے سر، وہ تو مکمکا. سیاسی بیان بازی پہ بات کریں گے. ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے، یہیں سے شروع کریں گے. ویورز یو واچنگ آمنے سامنے، اسٹے ٹیونڈ، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز یو واچنگ آمنے سامنے. جی سونا صاحب، اب آپ حصہ ہیں پی ٹی آئی کا. عمران خان کنٹروورسیز کو جنم دے دیتے ہیں، کچھ ایسے بیانات دے دیتے ہیں کہ جو ماضی کے بڑے سیاستدان ایسے نہیں دیتے تھے. چھوٹی چھوٹی پیٹی باتوں کے اوپر ان کی کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے. کاشف، میں نا دیکھیں، ہم سب سے پہلے ہیں انسان. ہمارے اندر کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. ان میں سب سے بڑی جو خصوصیت جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ہے ہر انسان کی معصومیت.
اگر کسی انسان کے اندر سے وہ جس لیول کا بھی ہو معصومیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ کافی حد تک انسانیت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے. یہ سارے پولیٹیشین کو دیکھا ہوا ہے آپ نے. عمران خان ہے نیچرل، حقیقی، اور معصومیت ان کے اندر موجود ہے. شرماتے ہیں، ہم سے گفتگو کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بندہ اندر سے باہر سے ایک ہے. بالکل ادروائز نواز شریف کے اندر نہ معصومیت ہے نہ مکاری ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. لیکن اس کو تو معصوم کہتے ہیں لوگ. نہیں، معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں، بیوقوف ہے. عمران خان صاحب کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں ہمیشہ سچی ثابت ہوتی ہیں. جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں، چیزوں کو مینج نہیں کرتے. لیکن عام لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر بھی کچھ باتیں کر رہے نہیں، وہ ٹھیک ہے، پرسیپشن جو ہے وہ آپ کچھ بھی قائم کریں. یہ جو ابھی کرکٹ کے موضوع کے اوپر ان کے بیانات آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا، تھوڑے دن اور آپ گزرنے دیں. اب دیکھیں نا اب عمران خان صاحب کا سیاسی وجود کیا ہے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر ان کا سیاسی وجود کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یار بندہ تو ہے نا، گل تو کھری کرتا ہے نا، گل تو سچی کر رہا ہے نا. یہ لیکن کیا وجہ ہے کہ 2013 میں لاہور کی ہم بات اگر کر لیں تو وہ 2013 کا میں جواب ووٹ میں نہیں دے سکوں گا آپ کو، کیونکہ آپ میں اس پارٹی کا حصہ پارٹی میں تھا. تھا. لیکن مطلب 50,000 ووٹ بھی لیا جو بڑا قلعہ سمجھا جاتا تھا اب لاہور میں یا اور بھی حلقوں میں. لیکن اینڈ رزلٹ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا. ٹھیک ہے جی، ہر الیکشن میں 88 سے لے کے اور جو انہوں نے لاسٹ پارٹیسپیٹ کیا 96 کے 7 کے الیکشن میں، وہ بھی کہتی تھی مینڈیٹ چوری کیا. آج عمران خان بھی کہہ رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں، پاکستان کی تاریخ ہے کہ یہاں پہ وفاقی حکومت خاص کر بلکہ 100% کبھی کوئی سیاسی جماعت ریپیٹ کر نہیں سکی. نواز شریف تیسری دفعہ بنے ہیں تو چینج ہو کے بنے ہیں، محترمہ 2 دفعہ بنی ہے تو چینج ہو کے بنی ہے. اب ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ پاناما لیکس کا فیصلہ اگر وہ نہیں آتا کہ جو آپ کی پارٹی پی ٹی آئی یا عمران خان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں سر، میں آپ سے کاشف عرض کروں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان حقائق کی موجودگی میں عدالت نواز شریف خاندان کو کوئی ریلیف دے دے یا کلین چٹ دے دے. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، سوری اگر میں کنٹیمپٹ نہ لگا دیں، لیکن ہوتا تو مطلب آپ کو ماضی میں پتہ وہی میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ ایک بے گناہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو عدلیہ نے بعد میں تسلیم کیا. لیکن اس کو ساری دنیا جوڈیشل مرڈر کہتی بھی تو ہے نا جی، کورٹ بھی نہیں کیا جاتا. یہی میں آپ سے کہنے لگا ہوں، ایک بے گناہ وزیر اعظم کو پھانسی دے کے اس ملک کے 40 سال سپریم کورٹ نے ضائع کیے. آج ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے یا پھانسی کے 20 سال بعد تک زندہ ہوتے تو یہ ملک اور طرح کا ہوتا. یہی میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف گناہ گار ہیں اور عدلیہ ان کو سزا نہیں دیتی تو اس ملک کے اگلے 50 سال ضائع ہو جائیں گے. آپ کے ریئیکشن کیا ہوگا آپ کی پارٹی، کیونکہ آپ مین سٹیک ہولڈر آپ ہیں کرپشن کے خلاف. آپ لوگ اس کو مطلب جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آپ لوگ گئے، مطلب سب سے زیادہ شور تو آپ ہی مچا رہے. پیپلز پارٹی تو مفاہمت کی سیاست کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا، اگین میں کہتا ہوں سپوز آپ کو یاد ہوگا کسی عدالت نے آصف علی زرداری کو کرپشن کی سزا نہیں دی، لیکن اس ملک عوامی کی عدالت بہت بڑی ایک آبادی اس ملک کی کہتی تھی کہ آصف علی زرداری یہ ہے. ٹھیک ہے، انتخاب ان کی صفوں میں رہے. آپ کو تو میں تھوڑا احترام رکھتا ہوں نا، میں احترام رکھتا ہوں. تو لوگ کہتے تھے کہ آصف علی زرداری یہ ہے. انتخاب آیا، لوگوں نے پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری کی وجہ سے ووٹ نہیں دیے. اس ملک کا ہر شہری کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے پیسے چوری کر کے اس ملک کے پیسے بیرون ملک منتقل کر کے اپنی اولاد کے لیے فلیٹس خریدے ہیں. یہ نواز شریف کی کمائی ہے، کرپشن کی کمائی ہے. اس شہر، اس ملک کا ہر فرد آج یہ کہہ رہا ہے. اشرف سونا صاحب مجھے 1 منٹ دیں بس، مجھے 1 منٹ دیں. ہر شخص کہہ رہا ہے نواز شریف کرپٹ ہے. انتخاب آپ آنے دیں. یہ قوم بڑی باشعور ہے سر. بالکل اسی پہ لاسٹ کوسچن ہے میرا. جمہوریت میں بہترین انتقام ووٹ خلاف ڈالنے سے ہوتا ہے. 1 لائن آنسر آپ سے چاہیے. 2018 کا الیکشن اگر 2018 میں ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے، کن بنیادوں پر لڑا جائے گا؟ دیکھیں سر، وہ جو عمران خان صاحب کا نعرہ ہے، ایک کرپشن فری انصاف پہ مبنی سیاست کو مضبوط کر کے ہم اگلے انتخاب میں جانا چاہتے ہیں،
اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کو منظور ہے کہ اس ملک کے لوگوں کے حالات بدلنے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے، اور میرے اللہ انشاءاللہ بنائیں گے، اس لیے کہ اب اس ملک کے اور اس قوم کے حالات بدلنے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یو ور واچنگ آمنے سامنے۔ اشرف سونا صاحب ہمارے ساتھ تھے، پروونشل منسٹر بھی رہے ہیں، 2 دفعہ پروونشل اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، آج کل پی ٹی آئی میں ہیں، عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ ہیں، پرانے سیاسی ورکر ہیں۔ ٹائم کی کمی جو آڑے آئی، نہیں تو ہم ان سے کچھ لیبر کے اوپر بات کرتے ہیں، لیبر ایکٹیوسٹ بھی ہیں یہ۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔